السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، بھائیوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، ہمیشہ مسلمانوں کی چند چیزوں میں غفلت یہ ہوتی ہے کہ جب باڑھ آتا ہے تو دیوار بننا شروع کرتے ہیں، جب بارش ہوتی ہے تو چھت ڈالنا شروع کرتے ہیں، جب ڈوبنے لگتے ہیں تو کشتی خریدنا شروع کرتے ہیں، جب مرنے لگتے ہیں تو دوائی دینا شروع کرتے ہیں. حالانکہ ہمارا دین، ہمارا مذہب اور ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حدود، حلال اور حرام اتنے واضح انداز میں آپ نے بیان کیا ہے کہ ہم لوگ بہت دور دور تک اس بات کے تصور کر ہی نہیں سکتے جتنی دور تک کی حقیقت آپ نے بیان فرما دیا. اور خود قرآن کہتا ہے تلک حدود اللہ ومن یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ. دیکھو یہ اللہ کے حدود ہیں اور یہ حدود کے پاس بھی جاؤ گے اپنے آپ پر ظلم کر لو گے. کرنا کیا چاہیے؟ حدود کے پاس مت جایا کرو، حدود سے بچایا کرو، حدود سے بچا کرو. جس طرح ہم کرنٹ اگر کہیں پاس ہو تو ہم اس سے دور سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. جس طرح اگر ہائی ٹینشن والا وائر کہیں پر سے گزرے اور اس کی کرکراہٹ سنائی دینے لگتی ہے، کر بول کر آواز آئے گی، دیکھے نہیں دیکھیں جنگلوں پر سے وائر، ہائی ٹینشن وائر گزرتی ہے تو اس کی کرکری سنائی دیتی نہیں دیتی. اس کا اتنا پاور ہوتا ہے وہ اتنا دور. اور یہاں ایک اللہ کی بندی کپڑا سکھانے کے لیے یوں جھٹکنے لگی تو اس کا پاور کھینچ لیا اور اس کو راکھ راکھ کر دیا. تو اس میں لگایا ہوا رہتا ہے دو ہڈیاں اور یہ
منڈی، ڈینجر. کیا مطلب؟ اس کے قریب آؤ گے تم ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جاؤ گے، تم نہیں رہو گے، تمہاری نشانی نہیں رہے گی، صرف تمہارا ڈھانچہ رہ جائے گا، ہڈیوں کا ایک ڈھیر بن کر رہ جاؤ گے. اس لیے دور رہنا. اس سے بھی خطرناک اللہ کے بنائے ہوئے حدود ہیں، اور ان حدود کا لحاظ سمندر کو ہے. انا الذی کلمت البحار. اللہ کہتے ہیں کہ میں نے سمندر سے بات کیا، اور بات کرنے کے بعد میں نے سمندر کے لیے ایک حد بندی کی. حددت لها حدودا، میں نے حد بندی کی، اور وہ سمندر اس حد بندی کو سمجھ گیا کہ یہ میرا حد ہے جو اللہ کی طرف سے بنایا ہوا ہے. تأتی الامواج کامثال الجبال، پہاڑوں کے مانند موجیں اٹھتی ہیں. فَإِذَا بَلَغْنَ حَدِّي، جب وہ پہاڑوں کے مانند اٹھنے والے موج میرے رکھے ہوئے حدود پر پہنچتی ہیں، لگائے ہوئے حدود پر پہنچتی ہیں، فَالْبَسْنَ مَذَلَّةَ طَاعَتِي، وہ فوراً سر نگو ہو کر اس حد پر گر جاتی ہیں. یہ ہے. تو اللہ نے ہوا کو بھی حدود بنائے. ہواؤں سے کہتے یہ تمہارا حد ہے، اس سے آگے مت بڑھو. بارش کو کہہ دیا یہ تمہارا حد ہے، اس سے آگے مت جاؤ. زلزلے سے کہہ دیا یہ تمہارا حد ہے، اس سے آگے مت جاؤ. تو سب کو، چرندوں کو بھی حد ہے، پرندوں کو بھی حد ہے. عربی پڑوس ملک کے چرندے پرندے کیا یہ ملک میں نہیں آ سکتے؟ کیوں نہیں آ رہے؟ حد بندی اللہ کی طرف سے. وہ جنگل کے جانور یہاں نہیں آ سکتے، آ سکتے ہیں، حد بندی اللہ کی طرف سے. اور یہ سب آسمان، زمین، سمندر، ہوائیں روزانہ انسان کی نافرمانی کو دیکھ کر بد دعا کرتے ہیں. ما من يوم إلا والأرض تستدعي ربها ليبلع ابن آدم. ما من يوم البحر يستدعي ربه ليغرق ابن آدم. سمندر جو کہتا ہے یا اللہ یہ نافرمان انسان انتہائی درجے کا کمینہ ہو گیا، اس وقت یہ روئے زمین پر رہنے کا لائق نہیں ہے، آپ حکم دیجئے میں اس کو ڈبا دیتا ہوں. زمین آپ حکم دیجئے میں اس کو نگل لیتی ہوں. ہوا آپ حکم دیجئے میں اس کو اڑا دیتی ہوں. آسمان آپ حکم دیجئے میں اس کو غرق کر دیتا ہوں. لیکن اللہ نے کہا دیکھو فَإِن كَانَ شَأْنُكُمْ فَشَأْنُكُمْ بِهِ، تمہارا ان کا اگر ربط ہوتا تم اس کے خالق ہوتے، جو چاہے کرتے، لیکن ہم ہیں تو تمہیں اجازت نہیں ہے، تمہیں ہرگز اجازت نہیں ہے کہ جو چاہے تم کرو، بلکہ تم ہمارے احکام کے تابع ہو. یہ کہا جاتا ہے سمندر کو، آسمان کو، زمین کو، بارش کو. اور جس دن اللہ سمندر کی بات بددعا قبول کر لی، وہ دن سونامی آ گیا. جس دن اللہ نے آسمان کی بددعا قبول کی، وہ دن سیلاب آ گیا. اور جس دن اللہ نے زمین کی بددعا قبول کی، وہ دن زلزلہ آ گیا. اور جس دن اللہ نے طوفان، ہواؤں کی بددعا قبول کی، طوفان آ گیا. طوفان یہ من اللہ کے حکم سے آیا ہے، سونامی اللہ کے حکم سے آیا ہے.
جتنے بھی عذابات ہیں وہ اللہ کے حکم سے آئے. اس لیے میرے عزیز بھائیوں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں یہ تمام چیزیں جتنے بھی ہیں وہ اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں. وجہ انسان کی نافرمانی، انسان کی غفلت، انسان کا بےہودہ پن، انسان کا نمک حرام ہو جانا، انسان کا اللہ کے حدود کے خلاف ورزی کرنا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور سے سنو اس آیت کو، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. ارے اگر تم نافرمانی کرو گے تو کیا ہوگا؟ ہمارا سخت عذاب ہوگا. اور سخت عذاب کیا ہے؟ ہر ایک کے لیے الگ الگ عذاب. سخت عذاب عمومی عذاب نہیں، عمومی عذاب تو حضور کی دعا کی برکت سے روک لی گئی ہے. حضور کی دعا کی برکت سے عذابات، عمومی عذابات روک لیے گئے ہیں. انفرادی عذابات تو ہوں گے، انفرادی عذابات الگ الگ شکلوں میں، بیماری کی شکل میں، کاروبار کی شکل میں، نقصان کی شکل میں، حالات کی شکل میں، مصیبت کی شکل میں، گرفتاری کی شکل میں، ذلت کی شکل میں، نقصان کی شکل میں، اور ذلیل ہونے کی شکل میں، بیوی بچوں کی شکل میں، اور دیگر تمام شکلوں میں حالات آئیں گے انفرادی. یہ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، نافرمان بن جاؤ گے ہمارا سخت عذاب آئے گا. تم کیا سمجھے؟ ہم گرفتار نہیں کہ یہ سب تمہارے تکبر کا نتیجہ ہے. ہم جیسے ہم چنا دیگر نیست، جو تمہارا دندناتا ہوا. علماء فرماتے ہیں دینداری پر تکبر بھی حرام ہے، وہ حرام میں سخت حرام. نمازی نماز پر تکبر نہ کرے، دیندار دینداری پر تکبر نہ کرے، داعی دعوت پر تکبر نہ کرے، عالم علم پر تکبر نہ کرے، ہدایت یافتہ اپنی ہدایت پر تکبر نہ کرے، ایمان والا اپنے ایمان پر تکبر نہ کرے، مالدار اپنے مال پر تکبر نہ کرے، عہدے والا اپنے عہدے پر تکبر نہ کرے. جو جس درجے پر ہے وہ اپنے درجے پر تکبر نہ کرے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، تکبر کرو گے إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. یوسف رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے جس کے ذریعے سے اللہ نے تمہیں عزت بخشی اسی کے ذریعے سے اللہ تمہیں ذلیل کر دے گا. یہ سب ہماری غفلتوں کا نتیجہ. ان عذابی لشدید، تم ہو جاؤ گے ذلیل، تمہارے ہو جائیں گے ذلیل، تم بھی ذلیل تمہارے بھی ذلیل. آئندہ کوئی بھی سنے گا ارے وہ گاؤں جہاں وہ گاؤں جی کیا ہوا؟ وہی ہوا جو منظور خدا ہوا. کیوں؟ حضرت عائشہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن معروفا ابدا یا عائشہ. اے عائشہ کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھ. لوگوں کہتے نہیں کیا وہ لڑکیوں کو مدرسے میں پڑھانا کیا، لڑکیوں کو مکتب میں بھیجنا کیا. ایک بے وقوفوں کی ایک جماعت ہے جو مخالفت، کس کی مخالفت؟ مکاتب کی. کس کی؟ ارے بولو بھائی کس کی؟ مدارس کی مخالفت کرنے والوں کی اولاد شرابی بن جائے گی. سنو میری بات نوٹ کر لو. مدارس کی مخالفت کرنے والوں کی اولاد شرابی بن جائے گی، زانی بن جائیں گے. مکاتب کی مخالفت کرنے والوں کی اولاد حرام خور بن جائیں گے. کیوں؟ تم نے مخالفت کی اور اللہ تمہیں ایسا محتاج بنائے گا. اسی مدرسے والوں کے آ کر پیر پڑو گے ہمارے بچے کو تھوڑا سا
مدرسہ بچا لیجئے، بچا لیجئے، بچا لیجئے۔ کیوں بچائیں بھائی؟ تمہیں تو اللہ مانگا۔ مدرسے سے کیا ہوتا ہے؟ مکاتب سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا۔ حضور کو کیا بھی نہیں معلوم، تم نہ معلوم۔ تمہیں بہت بڑے علامہ، تمہیں بہت بڑے فہامہ، تم سے بڑا سمجھدار کون ہے، تم سے بڑا عقل والا کون ہے؟ حضور کو کچھ نہیں پتا، کچھ نہیں پتا۔ نعوذ باللہ من ذالک، دار ارقم آپ نے کھول لیا تھا مکہ المکرمہ میں۔ یہ بھائی مدینے میں آ کر آپ نے صفہ کھول لیا تھا، کچھ نہیں پتا۔ دار ارقم کیا ہے؟ صفہ کیا ہے؟ سب سے بڑے جاہل وہ بچے نہیں، بچوں کے والدین۔ ہمیں ہمیشہ بچوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، چلو مکتب، چلو مکتب، چلو مکتب۔ اور تو کیا کرے گا؟ ارے تو کیا کرے گا؟ چلو مکتب، چلو مکتب، بچے گئے، علی پاتا پڑھ کر کم از کم روانی قاعدہ ختم کرے۔ تو نالائق انسان، بے شرم، بے حیا، بے غیرت، بے مروت، تجھے تو علی بھی نہیں آتی، تجھے با بھی نہیں آتی، تجھے تا بھی نہیں آتی، تجھے کلمہ نہیں آتا، تجھے حلال حرام کی تمیز نہیں، اور بچے بگڑے نہیں تو پھر کیا ہوں گے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ ابواہ یحودانہ وینصرانہ ویمجسانہ۔ ہم یہ لفظ کہتے ہیں تو پیچھے حجت ہوتی ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا والدین، ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ مومن پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ متقی پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ خاشع پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ اللہ پر اعتماد کرنے والا پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے بگاڑنے والے کون ہیں؟ والدین نے ایسا ماحول خراب کیا اپنے گھر کا، یحودانہ، یہودیوں کا ماحول بنایا، بچے یہودی بن گئے، نصارہ کا ماحول بنایا، بچے نصرانی بن گئے، یہودیوں کا کفار کا ماحول بنایا، بچے کافر بن گئے۔ جو بنتے ہیں بنتے نہیں، بنائے جاتے ہیں، بنتے نہیں بنائے جاتے ہیں۔ کیوں؟ تم نے کفر کی، تم نے کفر کی قباحت شروع ہی سے ان کے دلوں میں نہیں بٹھائی۔ فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام نے کفر کی طرف لوٹنا اتنا بدتر ہو جائے جیسے کہ آگ میں ڈالنا۔ وہ تو تم بٹھائے ہی نہیں، خالی 6 نمبر پورا جانتے ہو۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد کیا ہے بتاؤ؟ ایک ہے لا الہ الا اللہ کی فضیلت، ایک ہے لا الہ الا اللہ کا نام ماننے کا انجام۔ ارے سنو بھائی، سن رہے ہو نہیں سن رہے ہو؟ ایک ہے لا الہ الا اللہ کی بولو فضیلت، ایک ہے لا الہ الا اللہ نہ ماننے کا انجام۔ تم فضیلت تو بیان کیے، فصیحت بیان نہیں کیے۔ اونلی ون وے، دوا کھائے تو یہ ہوگا، ٹھیک ہے، نہیں کھائے تو کیا ہو؟ مرو گے، سڑو گے، گلو گے، قبرستان پہنچ جاؤ گے۔ دونوں بھی تو بتانا۔ لا الہ الا اللہ فضائل اعمال پڑھنے سے کیا ہوگا بتا دیے، نہیں پڑھنے سے کیا ہوگا؟ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر دعوت کا کام نسلوں میں نہیں چلاؤ گے، آج میں آپ حضرات کو اس بات کی طرف توجہ دینا چاہتا ہوں جس کی طرف تمہارا دور دور تک توجہ نہیں، دعوت کا کام اگر نسلوں میں نہیں چلاؤ گے، تمہارے آنکھوں کے سامنے تمہاری اولاد مرتد ہو جائے گی۔ کون سن رہا ہے؟ تو جا رہا ہے 3 دن، تیری بیوی گئی، تو چلا گیا، تیری بیوی گئی، تو 4 مہینے گیا، تیری بیوی گئی، تو داڑھی چھوڑا ہوا ہے، تیری بیوی آج تک برقعے پہ آئی؟ شرم سے ڈوب کے مرنے کی بات۔
داڑھی اتنی بڑی اور بے حیا بیوی کو بٹھا کر گاڑی میں جا رہا ہے، بے شرم، بے غیرت، بے مروت۔ دعوت یہی سکھایا؟ دعوت اسے نہیں کہتے کہ گاؤں گلی پھرتے رہو پھرتے رہو پھرتے رہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا حکم اللہ نے دیا کیا؟ انذر عشیرتک الاقربین۔ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، لیکن پہلا کام آپ کا کیا ہوگا؟ آپ اپنے خاندان کو سمجھائیے، گھر کو سمجھائیے، بیوی کو سمجھائیے، بچوں کو سمجھائیے۔ سرکار کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے یا صفیہ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، یا فاطمہ لا اغنی عنک من اللہ شیئا۔ اے صفیہ پھوپھی تو بھی سن، اللہ کی گرفت سے میں تجھے بچا نہیں سکتا۔ بیٹی فاطمہ تو بھی سن، اللہ کی پکڑ سے میں تجھے بچا نہیں سکتا۔ تجھے بھی اسلام کی دعوت دیتا ہوں، تجھے بھی اسلام کی دعوت دیتا ہوں، تجھے بھی اسلام کی دعوت دیتا ہوں، تجھے بھی اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ اگر کوئی شخص کہیں بھی وقت نہیں لگایا، اپنے گھر کو سدھار لیا، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو گیا۔ گاؤں گلی پھرتا رہا، چن کھاتا رہا، گھر کو نہیں سدھارا، کچھ نہیں کیا، زیرو۔ The result of the dawat is circle, zero۔ یہ بن گیا لوگوں کے سامنے ہیرو، the result is zero۔ ہمیں خوش، اللہ کا فضل، مولانا کیا اللہ کا فضل ہے جی، لوز آدمی کیا کہ اللہ کا فضل ہے، کیا اللہ کا فضل؟ اللہ کا فضل نہیں بولنا، تمہیں بولنا، امتحان کون لینا؟ ارے بھائی یہ صحت مند ہے، بیمار ہے، کون بچے چیک کرنا؟ کمپاؤنڈر نہیں؟ ارے جواب دو بھائی، کون چیک کرے گا؟ کمپاؤنڈر۔ میں صحت مند ہوں یا بیمار ہوں، کون چیک کرے گا؟ کون؟ ہاں ڈاکٹر۔ ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ارے آپ کی صحت تو بہت اچھی ہے، آپ کی صحت، ارے واہ واہ کیا خوب، ارے آپ کی آنکھیں نظر آ رہی ہیں، آپ کی زبان بول رہی ہے، آپ کا دماغ کام کر رہا ہے، آپ کا دل دھڑک رہا ہے، اور آپ کے پھیپھڑے بھی اچھے ہیں، اور آپ کے قوت بھی اچھے ہیں، ماشاءاللہ آپ کا خون کا رپورٹ بھی اچھا ہے، سب کچھ اچھا ہے، یورین رپورٹ بھی اچھا ہے، اب آپ کیوں رہیں؟ کمپاؤنڈر 200 روپے دیتے ہیں، تمہیں بہت اچھی ہی ماموں، جاؤ یہی تمہیں کیسا چیز دیے؟ سو وہ رشوت والا کیور رپورٹ، اس کا اعتبار نہیں، ڈاکٹر دینا سو ایسا انہوں بولے تو آپس میں آؤ ولی، اے ہمارے محلے کے ولی بھائی، انہوں ملو بھائی، ارے قربانی کے ساتھ ہی ملو بھائی، ہمارے انہوں ملو بھائی، انہوں خوش ہو کر سرٹیفکیٹ نہ دے لے 300 انہوں چی۔ ارے تو بنا نہیں بنا، کس سے پوچھ؟ اللہ والوں سے پوچھ، اپنے آپ کو سرٹیفکیٹ مت دے لیا کر، میں ارے میں نے ہی اس وقت تباہ کیا ہے، میں نے ہی اس وقت تباہ کیا ہے۔ کیا میں؟ ارے تو کیا ہے پہلے یہاں آ کر معلوم کر۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ 5 ملکوں میں ایک اللہ کا بندہ کام کھڑا کیا۔ عربی غور سے سنو میری بات، کل میں یہ ایسی بات نہیں کروں گا، اس وقت ہم آپریشن کے لیے آئے ہیں، درد ہو رہا ہوتا سوچ درد کا حلوہ کھلانے آئے ہیں، اس وقت ہم آئے گئے کے لیے آئے ہیں پھوڑا نکالنے کینسر کا، کیا نکالنے؟ ارے بولو بھائی، ہاں اللہ خدا سچ، خدا ذرا صبر کرو، صبر، چیخاں چلانا ذرا سنبھلو، درد ہوتا سوچ، ہونا بھی چاہیے، نہیں ہوا تو ڈاکٹر کیا رہا، سرجن کس کو کہتے ہیں؟ تو میں آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت مولانا صلی اللہ علیہ کے زمانے میں نظر دونوں چیزوں پر ہمیشہ، حضرت مولانا ایاز صاحب ہو، مولانا یوسف صاحب ہو، مولانا انعام صاحب، نظر دونوں پر دعوت تربیت، دعوت تربیت، دعوت تربیت۔ ہمارے شیخ تشریف فرما ہے، یہ اول دعوت میں لگ کر اور حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ سے تربیت پا کر
حضرت مولانا فقیر محمد صاحب انٹوانی رحمت اللہ علیہ سے خلافت لے کر تشریف فرما ہے. دعوت کے ساتھ تربیت پا کر خلافت ملی ہے. اور ہم لوگ خالی دعوت، تربیتش نہیں، تربیت جس کی وجہ سے قربانی دیتے دیتے فرعون بن گیا. کیا بن گیا؟ اب حامان بننا باقی ہے، نمرود بننا باقی ہے، شداد بننا باقی ہے. ٹچ وقت لگا رہی، ذرا جھاڑو مارو، بولو جھاڑو مارتی کیا دیکھیں گے. سلام کرو، بولو جھاڑو گیڑو سب چھوڑو، بھائی ذرا آگے بڑھ کو سلام کرو. میں کس کو سلام کروں؟ میں کون جانتے نہیں؟ ہاں آپ جانتے جی. کون؟ اس زمانے کے ڈیش میں تمہیں لکھ لو. کیا ایسے کہ تمہیں سرٹیفکیٹ دے لیتے اس آپس میں لکھ لو. سلام کرنے تیار نہیں. کیا تربیت ہوئی؟ اسی تکبر نے آج ہمیں ذلیل کیا. میرے بھائیوں، میں کسی کی طرف نہیں کہہ رہا ہوں. دیکھو تم سب، ہم سب ایک گھر کے ہیں نہیں ہیں بھائی؟ کون ہے نہیں ہے؟ جو ہوا اس کا درد خالی آپ کو نہیں، مجھے بھی ہے. اور یہ گھر کی بات، نیت کرو انشاءاللہ اس گھر کی بات کو گھر ہی میں سالو کریں گے انشاءاللہ. کیا انشاءاللہ میں گمش نہیں ہے نا؟ انشاءاللہ. گھر کی بات کہاں سالو کرنا؟ گھر میں. تھکا لیو تو تھوک نہیں، تھکا لیو، پوچھ لیو. ہاں، پسینے کے ساتھ پوچھ لیو، کوئی حرج نہیں. میں عرض کر رہا ہوں دعوت کے ساتھ تربیت. حضرت مولانا قاسم قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک عرصہ گزار دیے، اور میں فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں حضرت مولانا کی علمی سند بخاری کا ایک ہی ایک اجازت یافتہ ہے، وہ میں. کسی کو مولانا کی سند سے پڑھانے کی اجازت جو ان کے اولاد میں سے دی سوائے میرے. یہ تحدیث بن نعمت مولانا رحمت اللہ علیہ اتنا مجاہدہ قاری امیر حسن صاحب رحمت اللہ علیہ بیٹھے کی جگہ خلافت نصیب فرما دیے. کسی کو نہیں معلوم، ان کے اولاد کو بھی نہیں معلوم. میں نے بتایا حضرت قاری امیر حسن رحمت اللہ علیہ کی خلافت مولانا نظام الدین میں تشریف فرما ہے. ناظر علی خان صاحب نے چٹھی لا کر پہنچائی. پہنچانے کے بعد پونا گھنٹہ روتے رہے. کہا کیا لکھا ہوا ہے؟ کہا میں حضرت شیخ سے تربیت یافتہ، جو کچھ مجھے ملا ہے ان تمام کے ساتھ میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں. دعوت کے ساتھ تربیت. کوئی بھی ہو اللہ کا بندہ، دعوت کے ساتھ تربیت. تربیت کسے کہتے ہیں؟ تربیت کہتے ہیں 4 چیزوں کو. نمبر 1، اخلاص پیدا ہو جائے. کوئی ہماری تعریف کرے یا نہ کرے، کام کرتا رہے. کیا قربانیاں. امیر نہیں بنائے، اسے مامور بنا دیے. داغو خاموش بیٹھ گیا، گنیشا بیٹھے سکا. ارے کیا بھی گش میں امیر کو جاؤ بولو بھائی، ملاقات میں امیر کو جاؤ بولو بھائی، جماعت آئی ہے ذرا مذاکرہ. ہم نہ سب کیا آتا بھائی، امیر صاحب کو آتا نا، امیر صاحب کو کرو بولو. اسے کہتے متکبر. کیا کہتے ہیں؟ متکبر. اسے کہتے متکبر. حضرت تمام نبیوں کے بعد صحابہ میں کس کا درجہ بھائی؟ ارے بولو جلدی بولو. لیکن صدیق اکبر کو، حضرت اسامہ سب سے چھوٹے 14 سال اور 15 اور 16 کے درمیان کے صحابی، ان کے تابع بنا دیا. اتنا بڑا صحابی جس کو اللہ سے سلام آ رہا ہے،
جس پر وحی نازل ہو رہی ہے، جس کی صداقت آسمان تسلیم کرتا ہے، عرش تسلیم کرتا ہے، ویسی ہستی کو تابع دار بنا دیا اسامہ بن زید کے. اور حضرت صدیق اکبر چلے نہیں چلے؟ اسے کہتے تربیت، اخلاص. کوئی تعریف کرے یا نہ کرے ہم کام کریں گے، کوئی امیر بنائے مامور بنائے ہم کام کریں گے، کوئی ہمیں بلائے یا نہ بلائے ہم کام کریں گے، کوئی ہمیں مشورے میں سامنے بٹھائے نہ بٹھائے ہم کام کریں گے، کوئی ہمیں بڑا مانے یا نہ مانے ہم کام کریں گے، کوئی ہمیں کسی بھی نظر سے دیکھے ہم کام کریں گے. حضرت نے فرمایا کام ایسا کرو جیسے سانس لینا کبھی بند کر دیں کیا بھائی؟ ویسے انشاءاللہ نیت کرو دعوت کا کام کرنا بھی کبھی بند انشاءاللہ بولو. نمبر 2، یہ ہمیشہ اپنے آپ کو خادم دین سمجھتا ہے. کیا سمجھے گا؟ میں کام نہیں کر رہا ہوں، اللہ مجھ سے کام لے رہا ہے. بولو، میں کام نہیں کر رہا ہوں، وہ لے رہا ہے. حضرت مولانا سید احمد خان صاحب مکی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے اللہ مجھ سے کام لے رہا ہے، اللہ مجھ سے کام لے رہا ہے. جب تمہارے دل میں یہ بات آئے گی دعوت پر استقامت ملے گی. جب تم یہ سمجھو گے میں کام کر رہا ہوں، اللہ کام سے نکال کر کسی اور سے لے لے گا، تجھے کر دے گا گیٹ آؤٹ، دوسرے کو کر دے گا ان گیٹ. اس کے سب سے پہلی بات یہ نکال. تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز کیا ہے؟ ہمیشہ چھوٹا بن کر رہنا. ہم لوگ حضرت مولانا زبیر رسول صاحب رحمۃ اللہ کے 5 سال کے زمانے میں جماعت جا کر بیٹھی، حضرت صاحب والوں کو نصیحت. حضرت نے فرمایا چاہے اللہ تمہیں کتنا بڑا کیوں نہ بنا دے، ہمیشہ چھوٹا بن کر رہو، اللہ بڑا بنا کر رکھے گا. اور ہمیشہ طلب کے ساتھ رہو، اللہ منزل تک پہنچائے گا. اور حضرت نے فرمایا، ہم سے کہا بھئی تم لوگ جاؤ مولانا موسیٰ سورتی کے پاس بیٹھا کرو. کس کے پاس سے؟ مولانا موسیٰ سورتی کے پاس بیٹھا کرو. جس طلب کے ساتھ یہاں آئے آج بھی اسی طلب کے ساتھ جی رہے ہیں، اور الحمدللہ اسی طلب کے ساتھ ان کا انتقال بھی ہوا. طلب اسی وہی چھوٹا پن. اور چوتھی چیز ہے دین کے کسی کام کو حقیر مت سمجھو. انہیں کیا ذکر کرتا سو، ذکر کرنا ایک فتنہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. جو تلک مارنا نہیں مارنا، ذکر کرنا فتنہ. ہاں ذکر کرنا فتنہ. گانا سننا، گانا. ارے بولو بھائی، اللہ کا نام لینا فتنہ. کہ منڈی چھتری لینا کیا قصہ، فتنہ سمجھ لے بیٹھیں گے تمہیں لوگ. ہاں ارے اللہ کا نام لینا فتنہ کیا؟ ہاں گانا. اچھی کیا ہے بری کیا ہے اس کی تمیز ہی نہیں. کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھو. ہمارا کام دعوت کا تمام دین کے شعبوں کی آبیاری کرنے والا ہے. تمام دین کے شعبوں کی آبیاری، سب کو دعوت سے مسلی، مسجد کو مسلی ملیں گے، مدرسے کو طلباء ملیں گے، خانقاہ کو مریدین ملیں گے،
جماعت کو ساتھی ملیں گے، مفتی کو مستفتی ملیں گے، امام کو مقتدی ملیں گے، شیخ کو مرید ملیں گے، امیر کو مامور ملیں گے۔ کہاں؟ کس کی برکت سے؟ کریں گے انشاءاللہ۔ شروع سے کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ پورے گناہ انشاءاللہ اللہ معاف کر دے گا، ٹھیک ہے جی؟ نیکسٹ، اب ہمارا عنوان شروع ہو رہا ہے، وہ چھوڑ ڈالو، وہ آ کر اسکیننگ، کیا تھا بولو، کیا تھا بھائی، کیا تھا؟ اسکیننگ۔ اسکیننگ رپورٹ کے بعد نا آپریشن، کم از کم یہ پتا چلے زخم کہاں ہے۔ زخم پتا چل گیا تو پھر اس کے بعد کیا شروع ہوتی ہے بولو؟ ٹریٹمنٹ۔ زخم معلوم نہیں، زخم ہے پیٹ میں، پاؤں کا ڈالیا، ہم انہیں آجا وہ کہہ رہے بھی آپریشن ہو گیا، سکسس کا سکسس۔ ارے آدمی پیٹ میں بھی ہے سو زخم، پاؤں کاٹ کو دے رہا ہے ہاتھ میں، جب دفن کروا دو۔ ایسا ہوا ہے، ایسا ہوا ہے۔ ٹائیفائڈ بخار جا کو کڈنیاں بدل ڈالی، کیا حصہ کو تو دو نام کے کت پیشنٹ، ارے سمجھ رہے ہو بھائی؟ دو نام کے، ان آپ کو دیکھا کمار، وہ دونوں کمار تھا، ایک شیو کمار ایک خالی کمار۔ انہیں کمار جو ہے نا اسے خالی ٹائیفائڈ تھا، سو اسے جو تھا کڈنی بدلنا تھا اس کو، اس سے اپنا جو کڈنی بدلتا ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر کیا بھی بولتے ہیں، سوری برداشت کریے، کڈنی چلے گی اچھی تھی تو کڈنی نکالنا کو کون سی سڑی کڈنی لگا چھوڑتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ لمحوں نے خطا کی تھی، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی، خالی نام دیکھنے میں غفلت زندگی بھر بھگت رہا ہے۔ اسی طرح آج ہم اپنی نظر جب پڑی اپنے گناہوں پہ نظر، خود سے برا کوئی نہ رہا۔ میرے عزیز بھائیو، جو ہو گیا سو ہو گیا، the past is past، مزہ ما مزہ لیس علیہ القضا، ہو گیا ہو گیا، کیا ہوا ایسا ہوا۔ اب چھوڑ ڈالو تمام تذکروں کو، پچھلی کسی بھی بات کو ہم دہرانا نہیں چاہتے، پچھلا واقعہ ہم سنانا نہیں چاہتے۔ ایک حادثہ سمجھو، ایک حادثہ، ایک ایکسیڈنٹ سمجھو، ایک انسیڈنٹ سمجھو، ہو گیا جی ہو گیا، نیکسٹ کیا کرنا؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا، جو ہو گیا اس کا تذکرہ تبصرہ اخبار سننا سنانا ختم۔ کیوں؟ جو کسی اور کو حقیر کہتا ہے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، کسی کا کوئی مذاق اڑاتا ہے، من ضحک ضحک، اس کا بھی مذاق اڑایا جائے گا۔ سن رہے بھائی؟ من ضحک ضحک، جو کسی کا مذاق اڑاتا ہے اس کا بھی مذاق، جو ہنستا ہے اس پر بھی ہنسا جائے گا۔ ہم کسی پر حاشا کلّہ کسی کا مذاق نہ اڑائیں، کسی پر نہ ہنسیں۔ ہو گیا، اس دعا کرو انشاءاللہ اس نے زندگی میں ایک بار بھی اگر سچے دل سے کلمہ پڑھی ہوگی
اللہ ضرور واپس لائے گا۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ۔ ہم تو ان کے والدین سے یہ کہتے ہیں تہجد میں اٹھ کر 40 مرتبہ سورہ فاتحہ 41 مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ اس طرح ملا ملا کر 40 مرتبہ آخر میں ولا الضالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو اور اللہ سے تمہارے آنسو بہاؤ، کہو اے میرے اللہ دلوں کے بدلنے والے رب، تجھ سے بڑھ کر کوئی کائنات میں مالک نہیں ہے، تجھ سے بڑھ کر محیی نہیں ہے، ممیت نہیں ہے۔ یا اللہ یا مقلب القلوب قلب قلوبنا علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ اللہ سے مانگیں انشاءاللہ 40 دن کے اندر اللہ لوٹا دے گا، 40 دن کے اندر اللہ لوٹا دے گا۔ اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، دہلیز پر کھڑے ہو کر پڑھے۔ کیا پڑھے؟ سورہ ضحیٰ پڑھے، سورہ ضحیٰ پڑھے، دہلیز پر کھڑے ہو کر 40 مرتبہ سورہ ضحیٰ پڑھے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ 11 مرتبہ پڑھے۔ کس کو؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ اس رب کائنات کی قسم، اگر تیرے دل کے اندر واقعتاً تڑپ ہے، پروردگار اس کے دل میں تیری تسبیح کا اثر ڈالے گا، کھینچ کر لائے گا۔ تیرا درد آج کام کرے گا، تیرا رونا آج کام کرے گا، تیرا تڑپنا آج کام کرے گا، تیرا بلبلانا آج کام کرے گا۔ تو جس وقت اپنی ناک رگڑے گا، اللہ کے سامنے روئے گا، پروردگار ضرور لائے گا۔ تو ان اللہ کے 99 ناموں کا واسطہ دے کر دعا کیا کر، اللہ جس نے عمر جیسے ہستی کو ہدایت دے دیا، جس نے ابو جہل کے بیٹے کو ہدایت دے دیا، کیا تیرے بچی کی ہدایت دے دے گا؟ جو ہو گیا چھوڑو۔ اب کیا کرنا ہے؟ اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ ان کو کیا کرنا ہے وہ ہم نے کہہ دیا۔ تمہیں کیا کرنا ہے؟ تمہیں پہلے سب مل کر استغفار کرنا ہے۔ دیکھو دل کس کے ہاتھ میں ہے؟ اور دل کو ہدایت کی طرف مائل کرنے والی وہ اللہ کی ذات ہے۔ اسی لیے فرمایا جس کے دل میں خرافات ہیں، بلیات ہیں، مصیبتیں ہیں، حالتیں ہیں، کباڑ خانہ اس نے بنا رکھا ہے اپنے دل کو، ہمیشہ وسوسہ۔ اس کو کرنا کیا چاہیے؟ ہارٹ کلینر والی تسبیح کرے۔ کیا کریں؟ ارے کیا کریں؟ کیا جی ڈھیلے سترے ہیں کیا پورے؟ ہاں آواز سے ارے کیا کریں؟ ذرا زور سے بولو۔ دیکھو ہم سب کے منہ ہلراش نہیں، سیلا مرلک بیڑ گی۔ کیا کریں؟ اتش دم میں بیل انگل، اللہ اکبر، کیا بہادری ہے دیکھو تمہاری۔ بیل کو چنگل ڈالتی، بیل انگل بیل ننگل، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ۔ کیا مقام، کیا مقام۔ انہوں بیل انگلنے والے کیا مطلب نہیں؟ ارے کیا کریں؟ ہاں ہارٹ کلینر والی تسبیح کرو گے انشاءاللہ۔ بیل انگلنا پہلے زمانے بولتی بیل کھڑا کر کو، اسے جمپ کرو۔ معلوم کیا؟ پرانے زمانے میں بھی کیا کرو؟ اب بکرے بھی جمپ کرتی نہیں، یہ مخلوق
بکرے بھی اتنا دم، پہلے بیل انگل، ارے دونوں کو ملا کو مرکب نام اس کا تمہارا کیا؟ اللہ. آج تک تاریخ میں یہ تشریح نہیں سنے رہیں گے تمہیں، سنے کیا؟ سنے کیا جی؟ پہلی بار. تو بہرحال ہاتھ کے لا مرغوب الا اللہ پڑھو، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا الہ الا اللہ. جس کے دل میں غیر کی محبت آ جائے اور وہ یہ تسبیح پڑھے روزانہ 500 مرتبہ، اللہ غیر کی محبت نکال دے گا، اللہ کی محبت بسا دے گا. کریں گے بھی انشاءاللہ. غیر کی محبت، اللہ کی محبت بسا دے گا. اذا تکرر علی اللسان تقرر فی القلب. زبان پر دہراتے 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 دل میں اللہ بساتے چلا جائے گا، پھر تمہیں اس کی طرف خیال بھی نہیں ہوگا. اور تمام نوجوانوں پر اس بات کی محنت کرو، چاہے مرد ہو یا عورت، الصلاۃ علی وقتها، نماز پابندی سے پڑھنے والے بن جائیں. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز پڑھے زانی ہو ایسا نہیں ہو سکتا. نماز پڑھے شرابی ہو، نماز پڑھے جواری ہو، نماز پڑھے حرامی ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اللہ اس کے حرامی پن کو، اس کی رذالت کو، اس کی قباحت کو، اس کی خباثت کو نماز کی برکت سے اللہ نکال دے گا. اسی لیے حضرت عمر نے یوں فرمایا، بیٹا نوجوان تیرے دل کے اندر فلاں دوڑ رہی ہے؟ کہا جی ہاں. فرمایا میرے پیچھے پابندی کے ساتھ تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھ، پھر ملنا. 40 دن ہو گیا، وہ نوجوان مل رہا نہیں. کیا قصہ بولے تو تصورات سے چنے نکل گئی. پڑھیں گے انشاءاللہ. ہمیں لوگ نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی نیت کریں انشاءاللہ. سب لوگ کریں گے بھی انشاءاللہ پابندی کے ساتھ کرنے. تیسرا کام کیا ہے؟ گھر گھر فرد کی دعوت کی کمی ہے. ہم لوگ جب سے موبائل آیا، بھائی دیکھو میں ذرا اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہوں، ٹھیک ہے بھائی، مجھے آ کر آپ سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، صرف دینا ہی دینا ہے. کیا کرنا ہے؟ دینا. اس لیے کہ میں آیا ہوں بڑے عرصے کے بعد 1 گھنٹہ لے کر، اور 1 گھنٹے میں 50 گھنٹے کا دے دیتا ہوں. لے لو گے انشاءاللہ. ہم لوگ جب سے موبائل آیا تب سے جو گشت کر رہے ہیں وہ میت والا گشت، مردار گشت. گشتوں میں ذرا برابر روحانیت نہیں. موبائل دیکھ لے کو. السلام علیکم. صاحب خیریت ہے؟ کہاں ہیں آپ؟ گشت میں ہوں، بعد میں بات کرتا ہوں. نہیں بولو کیا قصہ؟ وہ آئٹم ہے اٹھا کر دے دو. اچھا بیگم صاحب میں گشت میں ہوں، واپسی میں کچھ لے کر آنا ہے آپ کو، یہ خطمیر پودینہ. اچھا ٹھیک. گشت گشت، واہ کیا دائی، کیا دائی، واہ 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 واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایسے دائیاں کو جوتے مارنا نہیں مارنا؟ بولو مارنا نہیں مارنا؟ اپنے آپ کو مار لینا. سو کوئی بھی مارتا نہیں. سب مبتلا ہیں، سب مبتلا ہیں. تم لوگوں نے دعوت کا جنازہ نکال دیا اور اللہ کو تم کیا جواب دو گے؟ خالی موبائل رکھنا، حرام پہ دینا ہونا چاہیے. حرام پہ حرام استعمال کرنے سے تمہیں لوگ نا جی، تمہیں نا حرام استعمال کرتی ہے. سو
حضرت مولانا یوسف علی کیا فرما رہے تھے؟ جس کی نظر بھٹکے اس کا دل بھٹکے گا، فوراً اس جماعت کو لے کر مسجد آ جانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب نظر بھٹکی تو فوراً دل بھٹک گیا، دل بھٹکا تو گشت سے اللہ نے ہدایت کو اٹھا لیا۔ جماعت واپس لے آؤ مسجد، دوبارہ گشت کے آداب بیان کرو، پھر لے جاؤ گشت کرو، انشاءاللہ گشتوں سے ہدایت ملے گی۔ اور پرانے زمانے میں ہمارے حضرت تشریف فرما ہے، پرانے بزرگ ہیں کیا بھائی؟ پرانے بزرگ ہیں کیا؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ، دیکھیے پرانے بزرگ ہاتھ اٹھاؤ، جلدی اٹھاؤ بھائی، ذرا اوپر اٹھاؤ۔ اللہ اللہ، ہاتھ تو چھٹ رہا نہیں، کیا کرنا یہ امت کا حال۔ بس 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 بس، کہیں وہ ہاتھ اوپر کا اوپر ہی نہ رہ جائے۔ بہت زیادہ اٹھاؤ، وہ کون سی بھی گرفتاری اٹھاؤ کو یہاں لچک پکڑ لیا بولے تو پھر میری گرفتاری ہو جائے گی۔ اس لیے وہ اللہ تعالیٰ ان انگلی اٹھانے والوں کو بھی قبول فرمائے۔ یہ بزرگوں سے پوچھو، حضرت وہاں تشریف فرمائے، پرانے ہمارے حضرت بھی، ان سے پوچھو پرانے کو تو بہت پرانے موبائل آنے سے پہلے گشت میں کتنی روحانیت رہتی تھی، اور ہر گشت کے بعد اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے، جن سے مل کر آتے تھے ان میں سے آدھا تو بیان میں بیٹھتا تھا۔ اب خالی پرانی صورتاں وہ 10 رہے تو گشت کے بعد وہ 10 گشت کے آداب میں بھی وہ 10 بیان میں بھی وہ 10 ملاقات میں بھی وہ 10 مجموعہ جماعت میں وہ 10 بڑھ نہیں رہا ہے۔ کیوں نہیں بڑھ رہا ہے؟ بغیر ہدایت کے گشت ہو رہے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے نیت کرو، آداب گشت میں شامل کر لو۔ بھائی موبائل مسجد میں رکھ کر جائیں، سوئچ آف کر کو نہیں، کیوں ململاتا رہے گا موبائل، وہ تو ململاتا رہے گا، وہ لے لو مسجد میں، یہاں رکھو، جو گشت میں جانے کا، ہاں یہاں رکھو، جاؤ نہیں موبائل جاؤ نہ کو تمہیں کون بھیجاتی، جاؤ نہیں۔ بغیر موبائل والے کو بھیج کر دیکھو، انشاءاللہ اللہ ہدایت عام کرنا شروع کر دے گا۔ ملاقات بغیر موبائل کے، 2.5 گھنٹہ بغیر موبائل کے، 3 دن بغیر موبائل کے، چلہ بغیر موبائل کے، 4 ماہ بغیر موبائل کے، مستورات کی جماعت بغیر موبائل کے، مشورے سے ایک موبائل مستورات کے پاس، وہ بھی بیسک فون، گیواں کھیلنے والے فون نہیں، مردوں کے پاس بیسک فون۔ انشاءاللہ دیکھو تھوڑے وقت میں اللہ کتنا کام کراتا ہے۔ اور ذرے دنوں تک، او بے بیلونگل والو، ذرے دنوں تک تمہاری جماعت تمہارے حدود میں ہی چلے۔ کہاں چلے؟ بڑے بڑے خواب آئیں گے، ابھی دیکھو نا کو تمہیں، سنو جی ہاں، ارے بھائی ذمہ دار ہے نہیں ہے تمہاری جماعت، انشاءاللہ بولو، الحمدللہ بولو، کیا بھی نہیں، ارے جماعت ہے نہیں ہے، ہاں تو وہ کرے کیا؟ تمہاری جماعت تمہارے اندر چلے، گلی گلی میں چلو، محلہ بدل کے چلو، علاقے میں چلو، ایسا چھان بین کرو، ہر لڑکی ہر بچی تمہارے مستورات کے جوڑ میں شریک ہو جائے اور دین کی بات سنے۔ 2 چیزوں میں سے ایک چیز، یا تو اللہ کے راستے میں جائے یا تو مکتب پڑھنے والی بن جائے۔ کرو گے انشاءاللہ؟ نیکسٹ کام، مسجد وار جماعت والے اس سے پہلے بولتے تھے محلے کا جائزہ لیں، مسجد وار جماعت والے محلے کا جائزہ لیں، مسجد وار جماعت کو مضبوط بنائیں، محلے کا جائزہ کیا لیں؟ ہر گھر جائیں۔ بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ مرد حضرات ہیں تو باقاعدہ 1-2 منٹ ان کے لیے ٹائم صرف کرو، باقاعدہ بناؤ کالمس، اس لیے کہ گھراں بدل گئی، ماحول بدل گیا۔ آپ کا نام جناب عبد الرحمن بیگم ہیں آپ، یہ چاہیے
کتنے بچے؟ 4 بچے. لڑکے اور لڑکیاں کتنے؟ اتنے. کیا کرتے ہیں یہ؟ مکتب پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے ہیں. کہاں پڑھتے ہیں؟ گھر میں پڑھتے ہیں. کس کے پاس پڑھتے ہیں؟ سب نوٹ کرو. نوٹ کرنے کے بعد ایک عمومی جوڑ رکھو، گلی گلی کا، پورے 13 مسجد کا ایک جوڑ. کون آیا کون نہیں آیا کو معلوم نہیں. انہیں حوض میں پانی ڈالنے سے کہا میں بھی آیا تھا نا. کہاں بیٹھے تھے؟ وضو خانے کے پاس. کہاں بیٹھے تھے؟ چیئر کے پیچھے. ایسا نہیں، گلی گلی کا جوڑ. جیسا اجتماع کے لیے ہم محنت کرتے ہیں، نیت کرو انشاءاللہ ہم رمضان المبارک سے پہلے پورا بیلونگل کا ایک ایک فرد سے مل جائیں گے انشاءاللہ. کتنے دن باقی ہے رمضان سے پہلے بولو؟ کتنے دن باقی ہیں بھائی؟ 4-5 دن باقی ہے. نہیں ہے یہ 4-5 دن خالی سننے سے کام نہیں ہوتا، کرنے سے کام ہوتا ہے. کرو. اور میرے بھائیو سنو، اب میں اصل مدعا پر آ رہا ہوں. یہ ہو گیا کیا کرنا ہم لوگ. نیکسٹ، جو بھی جہاں سے بھی بچیاں غائب ہوئی ہیں وہ 2 وجہ سے. نمبر 1 غلط صحبت کی وجہ سے. یوں قتل کر کے فرعون بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ اس کو کالج کی نہ سوجی. کیا مطلب؟ ارے واہ، قربان جاؤ علامہ اقبال کے شعر پر پوری تاریخ کو سما دیا. فرعون یہ سوچ جب سے سنا بنی اسرائیل میں موسیٰ پیدا ہونے والا ہے جو میرے تخت کو الٹ دے گا، اس دن سے اس نے یہ ٹھان لیا بنی اسرائیل میں کوئی نرین اولاد کو پیدا ہونے نہیں دوں گا. قتل کرتا رہا. جس کو اللہ نے ہدایت کا چراغ بنایا، جس کو اللہ نے ہدایت کا نبی بنایا، جس کو اللہ نے اس کا رہبر بنایا، فرمایا اللہ نے نور خدا ہے کفر کی حرکت خندزن، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. چنانچہ اللہ نے جس کے گھر میں اسکیمیں چل رہی ہیں، قتل کا پلان چل رہا ہے، اسی کے گھر میں لا کر اسی کے سیفٹی میں موسیٰ کو بٹھا دیا. کرنے والی ذات کس کی؟ اگر فرعون کو کوئی رائے دیتا، فرعون صاحب جی فرعون کالج کھول دیجئے جس میں کو ایجوکیشن دے دیجئے، تو فرعون سے یوں کہہ دے اگر کوئی ایجوکیشن جس کالج میں ہو جائے، حاشا کلا، کوئی ایجوکیشن کوئی لڑکا اور لڑکی ایک جگہ پر رہے اور اس لڑکے کو نبوت مل جائے، ایسا ہو نہیں سکتا. کیوں؟ اس کی بربادی لازم، اس کا گمراہ ہونا لازم، اس کا تباہ ہونا لازم، اس کا اخلاق بگڑنا لازم، اس کے حرکتیں بدلنا لازم، اس کے چٹیاں ادھر سے ادھر پھینکنا لازم، اس کے لو ورلڈ میں جا کر پڑ جانا لازم. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، من الجنۃ، جنہ تالو چٹی پھینکو پلیز ہیلپ می، وہاں سے ہو آر یو. میاں نے عاشق و معشوق را رمزیز، کرامن کاتبین را ہم خبر دیس. یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ یوں قتل کر کے فرعون بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ اس کو کالج کی نہ سوچی. کالج میں لڑکیوں کا پڑھنا اور پڑھانا فتنے سے خالی نہیں ہے. اور ہمارے یہاں اگر تم چاہتے ہو پڑھنا پڑھانا پڑھاؤ، لیڈیز کالج میں پڑھاؤ، کون منع کرتا ہے؟ جینٹس جائے جینٹس کالج میں، لیڈیز جائے لیڈیز کالج میں. پڑھنے پڑھانے سے منع نہیں کرتے، اخلاق کے بگڑنے سے منع کرتے ہیں. اخلاق کے بگڑنے سے منع کرتے ہیں. اگر تم باپ ہو تو باقاعدہ لے جاؤ، چھوڑو، لے آؤ.
یا ماں ہے، ماں لے جائے چھوڑے. اور میرے بھائیوں دوسری بات، سب سے زیادہ اس معاملے میں بگاڑ گھر کی عورتوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. انہیں جا کر سنائی ہوگی امی امی انہیں چھیڑ رہا، امی کون ماں چھیڑ رہا سو کیسا. اور ماں ہمیشہ اسے آلریڈی ہے سو آدھی عقل، اسے آلریڈی آدھی عقل ہے 600. انہیں کیا کرتی، بچی کی شفقت سمجھ کر کیا کسی بھی کیا بھی بولنے کو، انہیں بولیا کو تو بول ڈال، آئندہ ملنے کو بول، ایسا ویسا ایسے فرسٹ ایڈ چیزیں دیتی ہے، وہ سب کام آنے والی نہیں ہے. بچی کو بھیجتی رہتی ہے، بھیجتی رہتی ہے، بھیجتی رہتی ہے، بھیجتی رہتی ہے، یہاں تک کہ دوست کی گاڑی ہو جاتی ہے. یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ ماں تک یہ بات پہنچی، باپ تک یہ بات نہیں پہنچی. اگر باپ تک یہ بات پہنچتی تو باپ علماء سے مشورہ کرتا، اور باپ کو بھی چاہیے علماء سے مشورہ کرے، وہ بات کو نہ چھپائے، حضرت کیا کرنا. اور اللہ کا شکر ہے بندے نے اس سال لاک ڈاؤن کے بعد 4 ایسے حرام رشتے سے لڑکیوں کو بچایا. حرام رشتے، لڑکیاں بھاگ گئی، ہم نے اس کے بڑی پالیسی سے واپس لے آیا. وہ کیسے لائے؟ وہ الگ تاریخ ہے، وہ الگ کہانی ہے، وہ الگ طریقہ ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں مشورہ، اور مشورے سے کام کرو. اور اس وقت پیپر اٹھا کر دیکھ لو، جتنے لڑکیوں کو لڑکے بھگا کر لے گئے، خصوصاً غیر صبحوں نے لڑکیوں کا استحصال کیا، غلط استعمال کیا، اور آخر میں ان کو جان سے مار دیا اور ایکسیڈنٹ کا عنوان دے دیا. پیپر میں موجود ہے، پیپر میں موجود ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، واٹس ایپ میں آپ دیکھے ہوں گے. اس لیے لڑکیوں کو ان چیزوں کو بتاؤ، دیکھو میں اس چیزوں میں پڑھوں گا، اور اسے یہ ذکر کراؤ، اسے نماز پڑھاؤ. کالج جائے بھاڑ میں، پیسے جائے بھاڑ میں، لڑکی کی زندگی اصل ہے. فیس گئی تو چھوڑو، انہیں فیس بن گیا نہ مولانا، ابھی انہیں بیوقوف، انہیں نادان، انہیں احمق، فیس بندہ لینا مولانا، پھر اب پھر لے جا کو چھوڑے، پھر گئی. اس لیے اس چیز کی طرف توجہ دی. اور جو بات ہم جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ، اس معاملے کو آپ سستی سے کام نہ لیں، باقاعدہ نوجوانوں کی نگرانی کی جماعت بناؤ، اور نوجوانوں سے کہو بھئی آپ حضرات ذرا سائلنٹ پھرتے رہنا، سول ڈریس میں جانا دیکھنا. اور آج کل مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے غیر بھی برقع پہنی ہوئی چلتی پھرتی رہتی ہے، اس کا بھی خیال رکھیں. اور ہم باقاعدہ ایک یونین بنائیں، ایک جماعت بنائیں، اور اس جماعت کو لے جا کر ہم یوں کہیں کہ بھئی ایسا ایسا قصہ ہے. ان تمام قصوں کے لیے ہم نے سیکورٹی کی جماعت بنائی تاکہ اس طرح کے حالات میں ذرا احتیاط کے ساتھ، کہیں وہ ایک دو کے مسئلے کو لے کر نعوذ باللہ من ذالک بہت بڑا فساد کا سبب نہ بن جائے. ارے بھائی سمجھ رہے ہو نہیں؟ یہ ایک دو کے مسئلے کو لے کر کہیں اس کو فساد کا سبب نہ بن جائے. اس لیے میں نے ساتھیوں سے کہا جو ہو گیا اسے چھوڑ ڈالو، جو ہے اسے بچا لو، جو ہو گیا اسے چھوڑ دو، جو ہے اسے بچا لو. جانے والی ایک، رہنے والی 1000. جانے والوں کے پیچھے پڑو گے، یہ 1000 میں سے ایک 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 نکلتے چلے جائیں گے. اور تیسری بات، دوسری علت جو لڑکیاں جاتی ہیں اس کی وجہ کیا؟ مرد نوجوان جتنے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان لوگوں کا ڈیمانڈ جہیز کی لعنت. باقاعدہ ایک گھر میں ہم پہنچ کر اپنے ساتھیوں کو بھیج کر کہا ذرا اس بچی سے پوچھو تو اس کے ساتھ کیوں بھاگ رہی ہے. اس وقت کلیئر کٹ اس نے جواب دیا، یہ میں آج سے 5 سال سے کوشش کر رہی ہوں، اس لیے کہ میرا باپ کمزور ہے، میری ماں کمزور ہے، کوئی مجھ سے نکاح کر لے، نکاح کر لے، نکاح کرے. ہر نکاح کرنے والا تمہارا امی ابا کیا دیتی؟
تمہارے امی ابا کیا دیتی، تمہارے پاس کیا ہے، تمہارے پاس کیا ہے، خالی یہ پوچھتا رہا۔ لیکن ایک عیسائی لڑکا آیا، کہنے لگا میں تجھے 1.5 لاکھ روپے دوں گا، تو مجھ سے شادی کر لے۔ اس نے میرے جھوپڑی کو شیٹ کا گھر بنا دیا اور میرے ماں باپ کے دوائی اور دوائی کے لیے باقاعدہ پیسہ جمع کیا اور اس نے علاج کروایا، اور میں نے اس کی ہمدردی کو دیکھ کر اس سے نکاح کر لیا۔ پھر پوچھتی ہے آج بھی ہے کوئی نوجوان جو مجھ سے شادی کرنے والا؟ تو سب سے بڑی اس وقت علت یہ ہے کہ ہمارے نوجوان جن کا نکاح نہیں ہوا، وہ نوجوان اگر یہ طے کر لیں انشاءاللہ ہم اپنے علاقے کے بچیوں کو گمراہ ہونے سے بچانا چاہتے ہیں، تباہ ہونے سے بچانا چاہتے ہیں، مٹنے سے بچانا چاہتے ہیں، کٹنے سے بچانا چاہتے ہیں، تو ان نوجوانوں کے پر ذمہ داری ہے بغیر جہیز کے، بغیر لعنت کے، بغیر لین دین کے سنت کے مطابق شادی کرنی ہوگی۔ کرو گے بھائی؟ ارے کرنے تیار ہو؟ اگر تم کرنے تیار ہو گئے آج ہی فتنہ بند، آج ہی فتنہ بند۔ خالی جھنڈا لے کر ہم یہ کر دیں گے، ہم پھاڑ دیں گے، ہم توڑ دیں گے، اس سے کیا بھی ہوتا نہیں۔ پہلے شادی کرو، دم رہا تو پہلے لکھاؤ لسٹ میں نام، کون کون اسے نکاح کرنے کو تیار ہے، کھڑے ہو کر بتاؤ کہ ہم بغیر جہیز کے نکاح کرنے کو تیار ہیں۔ یہ الگ چیز ہے، تمہارے والدین کو بھیجا جائے گا اور وہ لڑکی پسند آئے کہ نہیں ہے اور استخارہ کرایا جائے گا، تمہیں سیٹ ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی، اس کے بعد نکاح کرنے کا نظام بنایا جائے گا۔ ایسا نہیں ہاتھ اٹھا دیے جسے ملے اسے لے کر ہم نے پکڑ کر بھیج دیا، ایسی ترتیب نہیں ہوگی۔ بغیر جہیز کے شادی کرنے والے نوجوان کون ہیں؟ کھڑے ہو کر خالی کھڑے ہو بس کافی ہے۔ جن کا نکاح نہیں ہوا انشاءاللہ ہم بغیر جہیز کے نکاح کریں گے۔ جہاں بھی کرو گے کھڑو دیکھیں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پہلے کھڑو ماشاءاللہ، اللہ بے انتہا قبول فرمائے۔ ہاں بھئی، یہ وہ نوجوان جو بغیر جہیز کے نکاح کرنے والے جو بھی ہیں، جو بھی بیٹھے ہیں، وہ کھڑے ہو۔ جب بھی تمہاری شادی ہوگی، جہاں بھی ہوگی، جدھر بھی ہوگی، کہو انشاءاللہ جہیز نہیں لیں گے، کہو انشاءاللہ جہیز نہیں لیں گے، پوری بات کہو انشاءاللہ جہیز نہیں لیں گے۔ ارے بھئی وعدہ ہے نا اللہ کے گھر میں۔ وہ بیٹھ گیا، کالی ٹوپی والا بیٹھ گیا، اس کا مطلب یہ ہے آدھا جہیز لے گا آدھا نہیں لے گا۔ وہ بیٹھ گیا، دیکھو کالی ٹوپی والا کون ہے وہ؟ ہاں، میری نظر سوراخ میں بھی رہتی ہے، تم یہ مت سمجھو مولانا بیٹھ کو ہی کو تو یہاں وہاں نہیں دیکھتے، سب دیکھتے رہتا ہوں، پیچھے تمہارے حرکتیں کیا ہیں، پیچھے کون بیٹھ رہی کون اٹھ رہی، سب پتہ چلتا ہے۔ اتنے کا نوجوان ہے تو بھئی یہ سب ادھر آ جاؤ حضرت کے پاس، انشاءاللہ تمہارا مسافہ ہوگا، تمہارے لیے اسپیشل دعا ہوگی۔ ذرا تم لوگ پیچھے ہٹو بھائی، ذرا ادھر آؤ۔ واہ 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 واہ، ذرا پیچھے ہٹو۔ آج یہ مسجد تم سب کی شہادت بھی دے رہی ہے، انشاءاللہ تمہاری نسلوں میں حسن حسین جیسے اللہ برکت دے گا انشاءاللہ۔ اللہ تمہاری نسلوں کے دین کی خدمت کے لیے قبول کرے گا۔ سامنے آنا سو نوجوان نکاح پڑھانے ویسے کہاں بیٹھتے ہیں؟ سو پرانے نوجوان کو ذرا پیچھے ہلو ہٹا کر سامنے آؤ، حضرت سے انشاءاللہ مسافر ہوگا، ٹھیک ہے بھائی؟ انشاءاللہ آج تم نے کام مکمل کیا، خالی بیان نہیں، کام سے کام۔ انشاءاللہ اگر آپ سب جم جائیں گے، اللہ کی ذات سے امید ہے ایک لڑکی بھی انشاءاللہ نہیں بھاگی۔ کرو گے بھائی انشاءاللہ؟ تمہارے گاؤں کی تم عزت ہو، تمہارے گاؤں کے تم شان ہو، تمہارے گاؤں کے تم تاریخ ہو، تمہارے گاؤں کے تم آگے کے مستقبل ہو۔ انشاءاللہ اگر تم چاہتے ہو تمہارے ہمارے مسلمان ایک بھی لڑکی غیر کے حوالے نہ ہو، تباہ نہ ہو، برباد نہ ہو، نہ کٹے، انشاءاللہ اللہ ان نوجوانوں کی جماعت کے ذریعے سے ان بچیوں کی زندگی کو بچائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے بھائی؟ اس لیے میں بہت مبارکبادی دیتا ہوں ہمارے نوجوانوں کو جنہوں نے الحمدللہ ثم الحمدللہ اتنی بڑی ہمت فرمائے۔ اور تم باپوں سے کہتا ہوں جا کر ماؤں سے کہہ دو کہیں کو اٹھا سو تڑک، یہ تڑکاں کو پہلے ختم کرو۔ میں اسی لیے کہنے والا تھا یہ بیان مردوں سے کرے گا تو کیا دمڑی کا فائدہ نہیں،
ارے بھائی کون ہے؟ کہاں امیر صاحب؟ بھاگ گئے سو امیر صاحب کہاں؟ یہاں ہو بھائی سامنے آپ بڑھ کہاں ہو؟ مدد بڑھ گئی سو. ارے اچھا نکاح میں آپ بھی آگے کیا؟ ارے واہ 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 اللہ قبول فرمائے. ارے بھائی کوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف کیا بھائی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں اپنی سعادت حاصل کرنے کے لیے حضرت علی کی بیٹی سے نکاح کیا. نکاح. اور ہمارے جو دیگر ساتھی ہیں جن کے بیگمات نہیں ہیں کسی بھی وجہ سے، پھر وہ بھی نکاح کریں، وہ بھی نکاح کریں تاکہ علاقے کے بدماشیاں ختم ہو جائیں. مطلقہ ہیں تمہارے گاؤں میں، مطلقہ ہیں، مغلظہ ہیں، بیوائیں ہیں، ان کا سہارا بنو، ان کا سہارا بنو. انشاءاللہ آئندہ کوئی غلطی تمہارے گاؤں میں نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. ان کو اور ان کے پورے ساتھیوں کو میں بہت بہت مبارکبادی دیتا ہوں. اللہ ان کے نسلوں سے اور بھی کام لے. یہ بڑی ہمت کی بات ہے، آپ لوگوں نے جڑ کر اتنا بڑا انقلابی فیصلہ لیا. اس لیے یہ نوجوان، ان نوجوانوں کا نام لکھیے، آپ ضرور لکھیے، اور لکھنے کے بعد انہی کو جماعت بنائیے اور انہی سے کہیے وہ نگرانی کی جماعت بنانے. اچھا بھائی ان کے علاوہ نگرانی کی جماعت میں شادی شدہ نوجوان جو بھی ہیں کون کون رہیں گے؟ ذرا کھڑو. ان کے علاوہ کھڑو. ان کے علاوہ بولے سو تمہیں 900 نہ جی 900 پر بیٹھو 900 نہیں تمہیں. ارے رے خیر افسوس کرو نو کو. ہاں بھائی سب نگرانی کی جماعت میں رہو گے بھائی. آپ کا بھی نام لکھ کر ہمیں لسٹ چاہیے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ آپ بھی ایک طرف بعد میں بیٹھ جائیں. ٹھیک، نگرانی والی جماعت پورے ماشاءاللہ 60-70 ہے، بیٹھ جائیے، تشریف رکھیے. آپ حضرت آپ ان سب کا نام نگرانی کی جماعت میں لکھیں اور ان سب کا نام اس لسٹ میں لکھیں جو سنت کے مطابق شادی کریں گے انشاءاللہ. اب آگے جو میں نے کہا نگرانی کرنے والے اور قربانی دینے والے، یہ دونوں مل کر ایک جو عمومی میں نے کہا سینسس، یہ سینسس اٹھائیں، پھر سب کا جائزہ لیں، پھر ایک لسٹ لکھیں اور انشاءاللہ ان سب کو ایک جگہ جوڑیں اور جوڑ کر انہوں کیا پڑھ کہیں لڑکیاں کیا بھئی حالات تو سب کے میں بڑے درد سے کہہ رہا ہوں، حضرت بھی موجود ہیں یہاں. ایک پنڈت کے پاس ایک مؤذن صاحب نے 6000 روپے لیے. یہ اب کا قصہ ہے. 6000 روپے لیے، 6000 روپے اپنے علاج کے لیے بیچارے وہ ادا نہیں کر سکے. 1 سال گزرا، 2 سال گزرا، 3 سال گزرا. پنڈت 60 سال کا، اس نے آ کر کہا ارے تجھے 6000 روپے ادا کرنے کی حیثیت نہیں ہے تو ایک کام کر، تیری بیٹی سے میرا نکاح کرا دے. تو 18 سالہ لڑکی کو صرف 6000 کے عوض میں نکاح کرا دیا پنڈت کی. 6000. ارے بھی حالات کا جائزہ لو. تبھی تو ایک لڑکی تھی ہمارے مسجد کے پاس، سب لوگ انہیں آوارہ، انہیں غلیظ، انہیں یہ بولتے تھے. سو ہم نے کہا دیکھو بھائی بغیر تحقیق انہیں غلیظ کے کیا کچھ غلیظ بول رہے سو نہیں، انہیں کام کو جاتی کام سے. میں نے کہا بھائی پہلے ان کے گھر کا جس وقت حالت معلوم کیا گیا، 4 ماں، بہن، خالہ، نانی، چاروں کے چاروں اپاہج. یہ اللہ کی بندی اکیلی کماتی ہے اور کمانے کے لیے اس نے کہا دیکھو میک اپ کے بغیر آؤ گے تو کام نہیں دوں گا. وہ جاتی ہے، 12000 روپے تنخواہ ملتی ہے، آتی ہے، خود ناشتہ بنا کر رکھ کر ان کے پاس رکھ کر جاتی ہے اور دوپہر کو آ کر کھانا بنا کر خود کھلاتی ہے اور رات کو آ کر کھانا کھلاتی ہے. اس پر الزام لگا ہوا ہے انہیں برابر نہیں، انہیں برابر. ارے برابر ہے کہ نہیں ہے؟ گھر کی حالت تو دیکھو. اللہ کے نزدیک اس کا کیا مقام ہے؟ خدمت کے ذریعے سے تمہیں کیا پتا اس پر حالت کیا گزرے؟ تمہیں کیا پتا؟ کسی پر انگلی اٹھانے سے پہلے تحقیق کیے بغیر انگلی مت اٹھایا کرو. لقمان حکیم نے کہا آنکھ لے کر آئے اپنے
ہتھیلی میں اور کہہ دے کہ اس نے مار کر پھوڑا ہے، تب بھی بغیر تحقیق کے فیصلہ مت کرو۔ کریں گے بھی انشاءاللہ۔ 9 بجے تک مجھے ٹائم دیا گیا، 9:06 ہو گیا، معذرت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ بقیہ باتیں آپ سے آئندہ عرض کیا جائے گا، اور جو جماعت بنانے کی ذمہ داری آپ کو دیا ہوں آپ بنائیں انشاءاللہ۔ حضرت والا حضرت شیخ الحدیث ذکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو کم عمر خلیفہ فقیر محمد صاحب انڈمانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، حضرت ان کے خادم خاص بھی ہیں، خلیفہ خاص بھی ہیں، بہت صفات والے نیک صالح اللہ نے الحمدللہ حضرت کو نوازا ہے۔ حضرت تشریف لائیں گے، ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات۔ انشاءاللہ حضرت والا ہمارے حق میں کچھ کلمات فرمائیں گے، پھر دعا بھی کریں گے، اور ہم سب حضرت سے انشاءاللہ ان بچوں کا اور ان بزرگوں کا، نگران ساتھیوں کا مصافحہ بھی کرائیں گے، ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ۔